کلام میں سے سیکھیں گے۔ زبور 40 اس کی 5 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے: آئی خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ داؤد خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ جو کام تو نے میری زندگی میں کیے وہ بہت ہی نہایت ہی، ان کو اگر میں ترتیب دینا چاہوں تو ان کو میں ترتیب نہیں دے سکتا، کیونکہ بے شک خدا ہماری زندگیوں میں بھی بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام کیے ہیں، مگر پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم پچھلے جو خدا نے بڑے بڑے جلالی کام ہماری زندگی میں کیے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے اوپر نئی کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، مشکل آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو ہم وہ جو خدا نے جو بڑے بڑے جلالی کام ہمارے لیے کیے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور ان کو یاد نہیں رکھتے۔ حالانکہ یہ نہایت ہی ضروری بات ہے کہ ہم ان خدا کی اس قدرت کو یاد رکھیں جو ہمارے ساتھ پہلے تھی، وہ آج بھی ہے، مگر کبھی کبھی ہمیں ان مشکل پروسیس میں سے گزارنے کے لیے خدا یاد کرتا ہے۔ ایسی مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم خدا کو پہچانیں، خدا کو جانیں، جس طور سے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اچھا ہوا تو نے مصیبت میں مجھے ڈالا تاکہ میں تیری پہچان میں پڑھوں، کیونکہ دکھ اور مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا، اور وہی تجربات اس کے پاس تھے جب وہ دیکھے کہ قوم بنی اسرائیل جب فلسطینیوں کے سامنے کھڑی تھی، ایک سائڈ پہ فلسطین تھے اور دوسری سائڈ پہ قوم بنی اسرائیل تھی، جس کا ایک جوان جو بہت قدور اور بہت ہی لمبا چوڑا شخص تھا کہ وہ صبح بھی اور شام کو بھی للکارتا تھا اور زندہ خدا کی تکفیر کرتا تھا، مگر کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ اس کے پاس سامنے جا کے کھڑا ہو، اس سے لڑے۔ لیکن خدا کا بندہ داؤد، جس کے پاس خدا کے تجربات تھے، جو خدا کے جو عجیب کام خدا نے اس کی زندگی میں کیے ہوئے تھے، اور وہ اس نے خدا کے ان کاموں کو یاد رکھا ہوا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو خدا کل میرے ساتھ تھا وہ آج بھی میرے ساتھ ہے، یہ کچھ بھی میں اس کو ہلاک کر دوں گا، میں اس پر فتح پا لوں گا۔ اور بے شک میرے عزیزوں، اس نے اس جاتی جولیت پر فتح پائی، اسے مار گرایا۔ تو یہ ہمت اس نے کی، اور بے شک آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی دکھ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو ہمیں خدا کے ان جلالی اور عجیب کاموں کو اور ان معجزات کو دیکھنے کی اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں، کبھی نہ بھولیں۔ ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ جو خدا کل ہمارے ساتھ تھا وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ اس بیماری سے ہمیں رہائی دے گا، اس تنگ دستی سے ہمیں رہائی دے گا، اس مشکل وقت میں سے وہ ہمیں نکالے گا۔ خدا یہی ہے جو ہمیں چھڑاتا بھی ہے اور سرفراز بھی کرتا ہے اور برکت بھی بخشتا ہے اور صحت تندرستی سلامتی بھی بخشتا ہے۔ فقط ہمیں خداوند پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی اپنی مٹھی کھولتا تو ہر جاندار سیر اور سودا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، روٹی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ خدا جو یہوہ یری ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے جیلوں میں سے بھی، جس طور سے اس نے سلاس اور پالوس کو اس نے اس قید خانے سے رہائی بخشی، تو آج مجھے اور آپ کو بھی وہ رہائی بخشنے میں قادر ہے۔ تو میرے عزیزو، کوئی بھی دکھ آئے، مشکل آئے، مصیبت آئے، تو ان مشکلوں پر، ان مصیبتوں پر نگاہ نہ کریں، بلکہ یہ کہا کریں کہ ان مشکلوں سے، ان دکھوں سے، ان بیماریوں سے میرا خدا بڑا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔